حاضرین جلسہ سلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین، اما بعد، من احب حسینا فقد احب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ جلسہ جو حسین ڈے کے نام سے ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، جس میں اکثر و بیشتر خطباء، علماء، شعراء حضرات نے اپنی تقاریر اور اپنے عمدہ کلام سے آپ کی سماعتوں کو اس دنیا تک پہنچایا کہ آپ مدحت میں ثواب دارین کے مستحق ہو سکیں۔ میں بہت طول و طویل گفتگو کے لیے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر نہیں ہوا ہوں، تاہم یہاں تک آنا چونکہ سعادت کا ایک حصہ ہے، اس لیے بہت ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ جس قدر محنت سے آپ یہاں موجود ہیں اس کو آپ محسوس بھی کریں، اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جب یہاں سے پڑھتے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جاں گزی اضافہ بھی نظر آئے، اور ان کی سیرت کو اپنانے کا طریقہ کار بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اتنے علماء کا ایک اسٹیج پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف تقاریر اور خطابت کے سکے چلیں گے، یہ بھی ہوتا ہے کہ سیرت میں دنیا قائم ہو جائے گی اور انسانیت کو راستے ملتے چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، میں غضنفر بھائی سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ان سے پہلے اس لیے کھڑا ہو گیا کہ جب ایسا مقام آ جاتا ہے تو اپنے بزرگوں کی طرف انسان اس لیے دیکھتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ زیبا نہیں تھا کہ اگر خطابت کی دنیا میں تقدم و تأخر کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ میرے بعد خطابت کریں۔ یہ تو بہت اچھا تھا، میں ان سے پہلے رہوں گے، اس سے بھی زیادہ اچھا تھا، لیکن حسب ترتیب اب جو اسماء اور جو ذوات آپ کے سامنے ہیں وہ حسب معمول آئے۔ میں اپنی بات کا آغاز اس رجبی گراؤنڈ سے اور اس میدان سے اس طرح کروں گا کہ اس کائنات میں پروردگار عالم نے اپنی عنایت کا ساون انسانیت پہ اس طرح برسایا ہے کہ اس کی ضرورت کو کبھی تڑپنے نہیں دیا۔ آدمیت کے اوپر اللہ کی عنایتوں کا ساون اس طرح برسا ہے کہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے پروردگار عالم نے انسان کو وہ دے دیا جو وہ چاہتا ہے۔ آپ کو جہاں لگتا رہے آپ بولتے رہیے گا، میں آپ سے کوئی اپیل نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ محسوسات کی دنیا میں اتر گئے تو ایک لفظ جو اس گراؤنڈ میں چاہتا ہوں کہ ہر سننے والے تک پہنچے، اگر آپ محسوسات کی دنیا میں اترے ہیں تو اتنا ضرور محسوس کر لیجئے گا کہ ابھی تک ہماری محنت نے ہماری زندگی کو وہ نہیں دیا ہے جو قدرت نے دیا ہے۔ جو اللہ ہمیں روزانہ عطا کر رہا ہے، ہماری محنت بھی اتنا ہمیں عطا نہیں کر رہی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حسین ہاتھ دیے، بہترین آنکھیں دی، زبردست چہرہ دیا، دل دیا، دماغ دیا، ادراک دیا، شعور دیا، یہ ساری باتیں الگ ہیں، اسے عطائے حیات کہتے ہیں، مگر اس کا احسان صرف عطائے حیات تک نہیں رکتا، اس کا احسان بقائے حیات تک جاتا ہے۔ اس کا دل دینا ہی کمال نہیں ہے، دل میں دھڑکن کا دینا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ خون دینا ہی کمال نہیں ہے، خون میں روانی کا بخشنا اس سے بڑا کمال ہے۔ پیر دینا کمال نہیں ہے، پیروں میں سرعت رفتار عطا کرنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ دماغ دینا کمال نہیں ہے، دماغ میں قوت ادراک کا پیدا کرنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، اور یہ سوچئے گا ضرور کہ پروردگار عالم ہی ہے جس نے اپنی عطا اور اپنی اس دنیا میں انسانیت کا اتنا بڑا ساتھ دیا ہے کہ عطائے حیات کا ضامن بھی وہی ہے، بقائے حیات کا ضامن بھی وہی ہے۔
یہ باتیں یقیناً اس رجبی گراؤنڈ سے کرنے کی نہیں ہیں، مگر میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا وقت آپ سے چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا کہ جب انسان پہ مصیبتوں کا وقت آتا ہے تو ایک آرٹیفیشل سانس کے لیے انسان کتنا تڑپتا ہے۔ سلنڈر کی دنیا میں کتنے طوفان مچتے ہیں، ایک آکسیجن کے لیے تڑپتی ہوئی انسانیت شکر کے جتنے سجدے کرے کم ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ وہ ایک سانس کی میت اٹھنے نہیں دیتا کہ دوسرا سانس عطا کر دیتا۔ یہ اسی کا کمال ہے، ورنہ اس لالچی دنیا نے جو کچھ دیا ہے بغیر لیے نہیں دیا ہے۔ اس نے بجلی دی ہے تو بل لے لیا ہے، اس نے مکان میں رہنے کی طاقت دی ہے تو ہاؤس ٹیکس لے دیا ہے، اس نے روڈ پہ چلنے کے لیے سڑکیں دی ہیں، روڈ دیا ہے چلنے کے لیے تو روڈ ٹیکس لے لیا ہے۔ یہ لالچی دنیا ہے، جو کچھ تمہیں دے رہی ہے کہیں نہ کہیں بل، کہیں نہ کہیں ٹیکس، کہیں نہ کہیں کچھ لینے کے لیے دے رہی ہے۔ یہ کمال اللہ کا تھا کہ اس نے پوری زندگی دی لیکن نہ کوئی بل لیا، نہ کوئی ٹیکس لیا، نہ آپ سے کسی آنکھ کا جزیہ قبول کیا، نہ کسی دل کا بل قبول کیا۔ اب میں عالم انسانیت سے ایک ہی لفظ کہوں گا کہ اگر وہ بل نہیں مانگ رہا، وہ ٹیکس نہیں مانگ رہا، وہ کسی قسم کا جزیہ نہیں لگا رہا ہے تو اب اتنے ناشکرے بھی مت بنو کہ تم اس کی طرف دیکھو مت۔ کم سے کم بل نہیں دیا ہے تو شکریہ تو ادا کرو، صبح کی نماز پڑھتے چلے جاؤ، شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ، دوپہر کی نماز پڑھو، شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ زندگی اسی کا عطیہ ہے۔ عزیزوں میں اپنی منزل کی طرف آتا ہوں اور چند لفظوں میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ بہترین سماعتیں ہیں جو رات کے چلتے ہوئے بھی اس قدر اجاگر ہیں کہ ایک بیان کے بعد دوسرا بیان آتا ہے پھر بھی سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ میں اپنی منزل تک آتا ہوں کہ پروردگار عالم کا کمال زندگی دینا نہیں تھا، زندگی دے کر ایک طریقہ کار تھا جو اللہ نے دیا کہ زندگی کو بتاؤ کیسے۔ بات تمام ہے یہیں پر، زندگی کیسے بتائی جائے گی۔ انسانیت شکایت کر رہی تھی کہ ہاتھ ہیں چلائیں کیسے، پیر ہیں اٹھائیں کیسے، آنکھیں ہیں دیکھیں کیسے، لب ہیں ہلائیں کیسے، لیکن اللہ نے کہا تو صحیح اب میں دنیا میں کچھ ایسے لوگ اتاروں گا کہ جو تمہیں جیون کا طریقہ سکھاتے چلے جائیں گے، تم ان کی طرف دیکھتے چلے جانا، سیرت خود بخود آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عالم انسانیت کو ہدایت کے راستے دکھانے کے لیے، زندگی بتانے کے طریقے بتانے کے لیے، انمول حیات گزارنے کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو نمونہ سیرت بنا کے بھیجا تھا انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ آئیے بس بات تمام ہو گئی، منزل تک چلے آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، کچھ کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ متوجہ رہیے گا تو بات بنے گی۔ کچھ کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، کچھ کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، کچھ کو محتاج کائنات بنا کے بھیجا تھا، کچھ کو مختار کائنات بنا کے بھیجا تھا۔ اس دنیا میں آ کر یہ پتا چلا کہ امت کے لوگ کون ہیں، امامت کے لوگ کون ہیں۔ امت اور ہے، امامت اور ہے، جسے ملا نے پڑھایا وہ اور ہے، جسے اللہ نے پڑھایا۔ میں جانتا تھا کہ ہاتھ کہاں اٹھیں گے، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی لفظ لائیں گے تو میں کوئی قرآن کے باہر نہیں بول رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم دے کے بھیجا۔ تو دنیا انسانیت کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کون ہے جسے رحمان نے پڑھ کے بھیجا ہے۔ ہر آدمی تو جا کے مکتب میں پڑھتا ہے، ہر آدمی تو جا کے ملا سے پڑھتا ہے، کم سے کم کوئی تو ایسا ہو جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو۔ ایک آدمی، ایک ویکتی، ایک شخص، ایک فرد ایسا لائیے جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو۔ علی علیہ السلام نے اسی لیے قرآن پڑھا تھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ملا کا پڑھایا اور ہے، اللہ کا پڑھایا۔
آئیے فضیلتوں کی دنیا میں جب ہم یہاں قدم رنجہ ہوتے ہیں تب ہمیں احساس عظمت ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر آپ حسین ڈے رجبی گراؤنڈ سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، میں اپنے سامعین کے حوالے اپنی طاقت کو کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتوں کی دنیا سے اگر کسی لفظ کو امام حسین علیہ السلام کے لائق سجا کر لایا ہوں تو یہ لفظ ہو سکتا ہے دنیا میں جیسا قرآن 2 آدمیوں نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، پورا گراؤنڈ گونجنا چاہیے، جیسا قرآن 2 آدمیوں نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، ایک علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے اور ایک حسین علیہ السلام نے پڑھا سر کٹنے کے بعد، ایک حضرت علی علیہ السلام نے پڑھا، ایک حضرت علی علیہ السلام نے پڑھا سر کٹنے سے پہلے اور ایک امام حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد۔ جب آپ مولا سے پوچھیں گے مولا تم نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا، حضرت علی علیہ السلام سے پوچھیں گے یا علی آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا۔ یہ اردو ادب کی دنیا ہے، لفظ بدلتی ہیں حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے، میں کیا کروں، خطابت کی دنیا کہیں نہ کہیں تقریر کو چھو کر ضرور گزرتی ہے، اس لیے کہ زبان ایک ہوتی ہے، دہن ایک ہوتا ہے، دماغ ایک ہوتا ہے۔ لفظ سنیے گا اور گنجائش امکان ہو تو محسوس کر لیجئے گا، عزیزوں متوجہ رہ کر سنیے گا۔ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا، کہ قیامت تک یہ احساس رہنا چاہیے کہ چھپی ہوئی کتاب سے کون پڑھتا ہے، چھپی ہوئی کتاب سے کون پڑھتا ہے۔ قیامت تک یہ احساس رہنا چاہیے عظمت کی دنیا میں کہ چھپی ہوئی کتاب سے کون پڑھتا ہے، چھپی ہوئی کتاب سے کون پڑھتا ہے۔ اگر رات کی تاریکی سماعتوں پر نہیں چھائی ہے، ابھی تھکن نے ڈیرے نہیں ڈالے ہیں، ابھی ذہنوں میں حسینیت کو سننے سے انکار نہیں کیا ہے، اگر دماغ واقعاً بیدار ہے تو لفظ سنیے۔ میں نے امام حسین سے پوچھا مولا آپ نے سر کٹنے کے بعد کیوں پڑھا، کہ قیامت تک کے لیے یہ بات رہنی چاہیے کہ حافظ کیسے پڑھتے ہیں، محافظ کیسے پڑھتے ہیں۔ عالم انسانیت پر قدرت نے یہ احسان کیا، ایسے لوگوں کو زمین پر بھیجا جو سیرت کو سیرت بنا سکتے تھے، جو انسانیت کو کامل راستے دے سکتے تھے، جو یقین کو بلندیوں پر پہنچا سکتے تھے۔ میں ایک لفظ کہہ کر نیّر صاحب اپنی بات کو سمیٹنے پہ لگا ہوں، اگر آل محمد زمین پہ نہ آتے تو لفظ بلندی آسمان پہ رہ جاتا۔ رجبی گراؤنڈ میں بیٹھنے والوں، حسین ڈے منانے والوں، میں آپ سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، آپ سے ایک عرض داشت کر رہا ہوں، اگر آل محمد زمین پہ نہیں آتے تو لفظ بلندی آسمان پہ رہ جاتا۔ ان کے آنے سے پہلے عرش معلیٰ تھا، ان کے آنے کے بعد کربلا معلیٰ ہے۔ دو لفظ آج مجھ سے اس رجبی گراؤنڈ سے سنیے، اور وہ اس لیے سنیے کہ یقین کی دنیا اوہام کو شک کو ختم کر دے۔ 2 ذاتیں ایسی تھی جو زمین پہ اتاری ہی گئی تھی بلندیاں دینے کے لیے۔ اگر حسین، اہل بیت، علی، آل محمد نہیں آتے تو کبھی بلندیاں نیچے نہیں آتی۔ اے رسول کے چاہنے والوں، اے آل محمد کے شیدا لوگوں، مجھ سے سنو، یہ جہاں قدم رکھتے چلے گئے وہ جگہ بلند ہوتی چلی گئی۔ شاید میں اپنی جگہ ہوں یا نہیں، لیکن میرا بیان اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے اجاڑ دشت میں قدم رکھا اور مکہ کو معظمہ بنا دیا۔ آپ ذرا بیدار رہیں گے تو بات بنے گی۔ اجاڑ دشت میں قدم رکھا اور مکہ کو معظمہ بنا دیا۔ لوگوں نے اچانک کی نظر کر دیا کہ بس رسول اسلام کا کمال تھا، یہ یہیں تک محدود رہ گیا، اچانک ایسے ہو گیا۔ آج علماء کی بستی ہے، آج شورا کی موجودگی ہے، آج مفکرین یہاں موجود ہیں۔ ایک درد ہے تاریخ کا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عداوت آل محمد نے اچانک کے دفتر میں رکھ کر نہ جانے کتنی فضیلتوں کو ختم کر دیا۔ اچانک ہو گیا، اچانک ہو گیا۔ آل محمد کا کمال یہ تھا کہ اچانک کبھی دم گھٹنے لگتا ہے،
جب وہ آل محمد تک آتا ہے، آل محمد نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ مکہ معظمہ اچانک معظمہ ہو گیا، ہم مدینے جا رہے ہیں اسے منورہ بنا دیں گے۔ سیرت آل محمد، سیرت محمد کے شہدا محمد مصطفیٰ کی آل لے کر کہنے لگے بس یہ محمد تک تھا کہ مدینہ منورہ بنا اور مکہ معظمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، رسول کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا میں خاندان چھوڑ کے جاؤں گا، علی نجف آئے گا اشرف بنا دے گا، حسین کربلا آئے گا معلی بنا دے گا۔ عالم انسانیت کو شاید یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کون ہے جو اس دنیا کو بلند کرے گا۔ میرا ایک لفظ سنیے، یہ خود کو منوانے نہیں آئے تھے، خدا کو منوانے آئے تھے۔ کیا جملہ تھا جو چلا گیا، کیا جملہ تھا جو سر پہ آ گیا۔ یہ خود کو منوانے نہیں آئے تھے، خدا کو منوانے آئے تھے۔ یہ نبی بننے نہیں آئے تھے، سلمان بنانے آئے تھے۔ یہ حیدر بننے نہیں آئے تھے، ابوذر بنانے آئے تھے۔ یہ فاطمہ بننے نہیں آئی ہے، یہ فضہ بنانے آئی ہے۔ یہ حسین بننے نہیں آئے ہیں، حبیب بنانے آئے ہیں۔ کون ہے جو تاریخ انسانیت کے اس ورق کو چھو کر بھی گزرے گا جو امام حسین علیہ السلام نے اس کائنات کو بخشی ہے؟ آئیے ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سروے کیجئے انسانیت کو کیا امام حسین علیہ السلام سے محبتوں کا یہ انعام ملا ہے؟ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا اس رجبی گراؤنڈ سے اور اس کانپور کے اس عظیم اسٹیج سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب تک کی دنیا نے حسین کو کچھ نہیں دیا، حسین ہی نے دنیا کو دیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو مولانا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں عزیز سامعین سے کہ جو بھی امام حسین تک آیا، امام حسین نے اسے عزت دیے بغیر واپس نہیں جانے دیا۔ کیا میری بات مکمل ہو گئی؟ آپ کی طرف سے جواب کا نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے گھر میں لکڑی کا منبر آ گیا، چومنے کے قابل ہو گیا۔ توجہ دیجئے گا، زری سے آ کر چاندی مل گئی، بوسے دینے کے لائق ہو گئی۔ ایک لفظ ہے، علم سے آ کے کپڑا لپٹ گیا، پھریرا بن گیا۔ جو دل حسین کا ہوا اسے امام حسین نے عظمت عطا کر دی، جو دماغ حسین کا ہوا اس دماغ کو امام حسین نے عظمت عطا کر دی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی شے امام حسین تک آئی ہو۔ یہ صرف خطیب، ذاکر اور شعراء تک منسوب نہیں ہے۔ امام حسین کا کمال تھا کہ اپنی سیرت کو یوں اجاگر کیا کہ جو بھی کچھ امام حسین تک آیا، کمال کی بات یہ تھی کہ خاک بلا پہ قدم رکھا اور خاک شفا بنا دیا۔ اب بہت ساری باتیں میرے من میں آ رہی ہیں جہاں سے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، لیکن ایک راستہ اور بس تمام۔ ایک راستہ اور وہ کیا ہے؟ وہ راستہ میرا یہ راستہ ہے کہ ہم یہ ضرور سوچیں کہ امام حسین نے ہمیں کیا دیا۔ میں ایک لفظ سے شروع کرتا ہوں جب نیر صاحب، آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہم جانا کہاں چاہتے ہیں۔ کیا حسین ڈے تک آنا کمال ہے یا حسین تک جانا کمال ہے؟ اگر حسین ڈے سننے آئے ہو تو یوں سنو، اس کا جواب تمہیں کبھی نہیں ملے گا، ایک ہی جگہ مل سکتا ہے کہ کیا مسجد تک جانا کمال ہے یا خدا تک جانا کمال ہے۔ اب لفظ چونکہ کٹھن بھی ہے، غزن پر بھائی کی تائید ہے، عسکری صاحب کے حوصلے چہرے سے مل رہے ہیں، اس لیے مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہوگا۔ ہر مسجد میں جانے والا خدا تک نہیں جاتا، اسی طرح ہر مجلس میں جانے والا حسین تک نہیں جاتا۔ لفظ کٹھن ہوتی جا رہی ہے، راہ دشوار ہوتی جا رہی ہے، مگر پھر بھی کہنے کو دل چاہ رہا ہے اگر سارے مسجد تک جانے والے خدا تک پہنچ گئے ہوتے تو آتنکوادی کہاں سے آتے، اور اگر سارے حسین تک جانے والے، سارے مجلس تک آنے والے حسین تک آ گئے ہوتے تو فسادی کہاں سے آتے۔ اب بات بالکل
رجبی گراؤنڈ کے قریب سے گزرے گی، اب بات گزرے گی انجمن میں جھگڑا، نوحے پر جھگڑا، مجلس پر جھگڑا، چندے پر جھگڑا، یہ جھگڑے مسئلے کیا ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حسین نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا ہے، لڑنے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ یہ فسادی کہاں سے آ گئے؟ امام حسین اور فسادیوں کا تصور کیا ہے؟ ہاں میں اتنا جانتا ہوں، امام حسین ایک سیرت کامل کا نام ہے۔ امام حسین نام ہے اس ذات کا جس نے کربلا تک آ کر اسلام کا تعارف کرایا اور عزاداری کے ذریعے مومنین کا تعارف کرایا۔ آج کیا میں آپ سے یہ اس سیرت کے نمونے میں اور اس سیرت کے فلسفے میں یہ جملہ نہ کہوں کہ کیا انسان کے کارنامے اس طرح کے تھے کہ گلی گلی اس کے ایمان کا شور مچتا کہ یہ مومن ہے؟ میں سمجھتا ہوں سگا بھائی بھی اس کے کارناموں سے جھوج کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ برادری کے حقوق تو الگ کی بات ہے، خانوادے میں شور نہیں مچ رہا تھا کہ یہ مومن ہے بھی نہیں ہے۔ آپ کی بے ایمانی نے طبیعت پر اتنے سکے جما دیے تھے کہ کوئی مومن کہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ تو کمال تھا حسین کا کہ مائک لگوا کر اعلان کر دیا کہ مومنین سے گزارش ہے۔ یہ کمال تھا۔ عمل اس لائق نہیں تھے کہ وہ مومنین کہلواتے، عمل تو بے ایمانی کی طرف جا رہے تھے۔ امام حسین نے یقین دلایا کہ یقین دلاؤ کہ یہی مومنین ہیں، مومنین سے گزارش ہے۔ اگر میرا جملہ پہنچ گیا تو تقریر کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ یقین مانیے اگر حسین کی عزاداری نہ ہوتی تو پتہ بھی نہ چلتا کہ مومنین کی بستی کہاں ہے۔ ایک بستی میں سیرت بنا دی۔ علم دیکھو گھر سے باہر نکلو، حسین کا ذکر سنو گھر سے باہر نکلو۔ تمہارا گھروں میں نہ ٹھہرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج جب اس رات کی تاریکی میں حسین کے نام پر اس میدان میں جمع ہو سکتے ہو، حسین میدانوں میں جمع ہونے کی عادت ڈال رہا ہے تاکہ میدان محشر میں گھبراہٹ نہ ہو۔ اور اب ظاہر سی بات ہے جب آج حسین دے کے نام پر گھروں سے نکل آئے تو وہاں کون رکے گا جہاں خود حسین کھڑے ہوں؟ وہاں کون رکے گا؟ اب نیر صاحب کی نظریں بدلنے لگی، چونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا موقع اور محل۔ ایک آخری چیز جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکتا ہوں، عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام ایک سیرت کا نام ہے۔ سیرت کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے حسین آتے ہیں۔ میں کیا آپ سے یہ نہ کہوں کہ امام حسین علیہ السلام نام ہے مزاج کے بدلنے کا، لباس کے بدلنے کا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لباس بھی امام حسین نے کالا رکھا ہے تاکہ دنیا میں پہچان کا الگ طریقہ آ جائے۔ اب آپ بولنا تھوڑی سی دیر کے لیے، کالا لباس رکھا ہے، ایک لفظ کہہ کے چھوڑ دوں تو یہ لفظ گونجتا رہ جائے گا۔ یہ کمال کی بات ہے کہ لوگ اجلے کپڑوں میں اتنے نہیں پہچانے گئے جتنے حسین کے لوگ کالے کپڑوں میں پہچانے گئے۔ لوگ اجلے کپڑوں میں اتنے نہیں پہچانے گئے۔ اگر گراؤنڈ میں بیٹھے ہو اور حسین ڈے میں بیٹھے ہو تو ساری دنیا کو پیغام دو۔ پھر بھی یہ کمال تھا حسین کا کہ حسین نے اپنی قوم کو کالے کپڑے پہنوائے، کالے دھندے نہیں کروائے۔ کالے کپڑے تو پہنے مگر حسینیت پر آتنکواد کا دھبا نہیں آنے دیا، حسینیت پر آتنکواد کا دھبا نہیں آنے دیا۔ ایک نظام صلح و سلم پیدا کر دیا، انسانیت کے ضمیر بدل دیے، عقل و خرد پہ ڈیرے ڈال دیے۔ فطرت کے اندر امام حسین نے رسوخ کامل پیدا کر دیا کہ اب تم جیو گے ہماری طرح۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ محرم آیا، اب نظام بدلنے لگا، کھانے کا نظام بدلا، سونے کا نظام بدلا، جینے کا نظام بدلا، بیٹھنے کا نظام بدلا، اٹھنے کا نظام بدلا۔ وہ سیرتیں جو بٹورنے کی عادی تھی محرم آتے ہی بانٹنے کی عادی ہو گئی۔
تم کہاں ہو؟ بانٹنے کی عادی ہو گئی۔ میں نے ایک بانٹتے ہوئے ہاتھ سے پوچھا تھا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مال کو اس طرح لٹاتا ہے؟ کہا مولانا یہ حسین کا نام ہے، اس نام پر لوٹنے والا برباد ہے، لٹانے والا آباد ہے۔ اس نام پر لوٹنے والا برباد ہے، لٹانے والا آباد ہے۔ میں نے کہا میں نہیں پہچانا کہ یہ امام حسین ہے، امام حسین۔ تاریخ گواہ ہے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جھونپڑیوں میں مجلس کی تھی اور محلوں میں آ گئے، اور بہت سے ہیں جنہوں نے امام باڑے بیچے تھے اور سڑکوں پہ آ گئے۔ یہ حسین ہے خدا کی قسم۔ لفظ سنیے، لفظ سنیے، لفظ سنیے، لفظ سنیے۔ یہ حسین ہے خدا کی قسم جس نے یزید کی حکومت کا غرور نہیں چھوڑا۔ وہ کسی متولی کی زبردستی کیا چھوڑے گا؟ رہ گئی بات لڑنے کی، تو لڑنے کا پرسنٹیج بہت چھوٹا ہے۔ حسینیوں میں لڑائی ہم جانتے ہیں کہاں سے ہو رہی ہے۔ آج اگر لفظ پہنچ گیا تو حسینی گراؤنڈ سے، رجبی گراؤنڈ سے، حسینی فیڈریشن کی مادھیم سے یہ ساری دنیا کو یہ بات یاد رہ جائے گی، اور نیٹ پہ جہاں جہاں تک پہنچے گی شیعہ حضرات کے اندر ایک تقوی کی لہر بھی دوڑے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑ کون رہا ہے۔ گلک میں ڈالنے والے نہیں لڑ رہے ہیں، نکالنے والے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں خوب پتا ہے۔ ڈالنے والے نہیں لڑ رہے، لڑائی صرف گلک سے نکالنے والوں میں ہو رہی ہے۔ 12,000 میں لڑائی نہیں ہو رہی ہے، 12-13 میں لڑائی ہو رہی ہے۔ مگر فہد حسین اس نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ یزید سن، میں مدینے سے نکلا ہی اس لیے ہوں کہ دشمنی کو قیامت تک کے لیے نیلام کر دوں گا۔ لفظ سنیے، اور آخری لفظ ہیں یہ، نیر صاحب گھبرائیے نہیں، یہ آخری لفظ ہیں۔ امام حسین کربلا کے میدان کی طرف نیت کرتے ہیں۔ آج مجھ سے سنیے، دنیا کو یہ سبق ہی نہ ملتا کہ جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں۔ لشکر بڑھا کے جنگ جیتنے کا ہنر سب کے پاس تھا، لشکر گھٹا کے جنگ جیتنے کا ہنر حسین نے دیا۔ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ توجہ دیجیے گا، لشکر گھٹا کے جنگ جیتنے کا ہنر کس نے دیا؟ حسین نے دیا۔ ظالم بن کے سب جیتتے ہیں، مظلوم بن کے جیتنا۔ میں آغائے عسکری کے آگے ہاتھ جوڑ کر سیرت کے ایک رخ کو پیش کرتا ہوں۔ ہماری دنیا کے اس وقت سب سے بہترین خطیب، قائد، عالم دین میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں اپنے کاندھے جھکا کر اپنے سامعین کی نظروں سے نظریں ملا کر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کربلا کی جنگ مار کر نہیں جیتی ہے، مر کر جیتی ہے۔ کاش میرے اس لفظ کو دامن مراد مل جاتی۔ ایک ہی لفظ ہے میرے پاس۔ کربلا میں ہر آدمی ساون تھا، ہر آدمی بہادر تھا۔ اگر آپ کربلا سن چکے ہیں، امام حسین کے اس حسین ڈے میں بیٹھے ہیں، تو قمر سلطان طالب علم کی جانب سے ایک لفظ سنیے۔ سارے ساون تھے، اس کے باوجود بھی کسی ایک شخص نے مارنے کی اجازت نہیں مانگی، سب نے مرنے کی اجازت مانگی۔ سب نے مرنے کی۔ جناب قاسم نے کہا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، جناب علی اکبر نے کہا مرنے کی اجازت دیجیے، جناب عباس نے کہا مرنے کی اجازت دیجیے۔ کمال کی بات یہ ہے، جو مرنے کی اجازت مانگنے آئے تھے تب لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ارے آپ پتہ نہیں بیدار بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تب لشکر میں بھیدا بھگدڑ مچ گئی۔
گئی. جب جناب عباس آئے تو 5000 بھاگے, اون محمد آئے 10,000 بھاگے, علی اکبر آئے 8,000 بھاگے. سوال یہ ہے کہ لاکھوں میں ہزاروں بھاگے, 72 میں ایک نہ بھاگا. کیوں تھا یہ ایک نہیں بھاگا؟ بڑی اچھے قطعے نیت صاحب پڑھ دیتے ہیں. ایک جملہ سنیے, میں نے کربلا والوں سے پوچھا تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو پتا تو چلے ہم کوئی لشکر نہیں ہے جو بھاگ جائیں, ہم ناصر ہیں. ہم ناصر ہیں. لشکر میں بھاگنے کی تاریخ ملتی ہے, ناصروں میں نہیں ملتی. حسین نے رات کے اندھیرے میں چراغ گل کر دیا تھا. جو رات کے اندھیرے میں نہ بھاگے وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگتے. اب رہ گئی یہ بات کہ میں صبح سے تقریریں سن رہا ہوں, اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی, مورچہ جیتا اور جنگ ہارا. آئی تھی نا؟ اگر آئی تھی تو میرا ایک لفظ سنیے, میری ہی گلی کی بات تھی. ایک لفظ سنیے میرا. امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی لفظ کہا یزید سے, یزید سن, میں گھر سے نکل چکا, تو ہار گیا میں جیت گیا. تو ہار گیا میں جیت گیا, اس لیے کہ تیرا مقصد تھا مدینے کی منافق گلیوں میں میرا قتل, جو میں نے ہونے نہیں دیا. اب تک تمہارا منصوبہ یہی تو رہا کہ تم نے منافق منصوبے بنائے, قاتل کو چھپا لیا. امام حسین نے کہا تو صحیح, اب کوئی بھی قاتل کو چھپا نہیں پائے گا. اب جنگ مدینے کی گلیوں میں نہیں ہوگی, کربلا کے میدان میں ہوگی. آپ تک یہ بات پہنچی نہیں, اس لیے میں سہارا لے رہا ہوں. تم کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ابن ملجم کہاں سے آیا, اس کی تلوار میں زہر کہاں سے آیا, کس نے تلوار, کس نے لات ماری, کس نے دروازہ جلایا. تاریخ کے کوڑے دان میں نہ جانے کتنے قاتلوں کے قبیح چہرے تھے جو تم نے اس لیے چھپا لیے کہ تم تاریخ کو مدینے کی گلیوں میں گھما رہے تھے. حسین نے کہا تو صحیح, اب تم کہتے رہو کہ دروازہ کس نے جلایا تھا, ذرا کربلا میں آ کے کہنا کہ آگ کس نے لگائی تھی, تیر کس نے چلایا تھا. خود تیر چلانے والا کہہ اٹھا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. جہاں منافق سے منافق چہرہ نہیں چھپا اسے کربلا کہتے ہیں. حسین نے آواز دی, آ یزید, تیری بزدلی کا اعلان کرنے کے لیے میں کافی ہوں. آج میں حسین ڈے کی مادھیم سے آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذرا سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر کیوں کیا. کیا بیدار ہو؟ ابھی سننے کی ہمت ہے, ابھی ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے, ابھی دماغوں میں قوت ہے تو سنو. ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر کیوں؟ اصل میں امام حسین علیہ السلام کہنا یہ چاہتے تھے کہ یزید تو نے مجھے مدینے سے نہیں نکالا ہے, میں تجھے دنیا سے نکالنے جا رہا ہوں. جب اس بات کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی تبھی تو پتہ چلتا ہے. جنگلوں میں جائے گا میری کربلا ملے گی, محلوں میں جائے گا میرے امام باڑے ملیں گے, دلوں میں جائے گا میری محبت ملے گی. تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے مدینے سے نکال دیا, مدینے سے تو کیا نکالے گا. میں نکل چلا ہوں, میں نے تجھے مہلت دے دی ہے. 6 مہینے علی کا لال باہر رہے گا. تم بیدار تو ہو جملہ سننے کے لیے. 6 مہینے علی کا لال باہر رہے گا, 27 منزلوں سے گزرے گا, جس گلی میں چاہے آ کے ملاقات کر لینا. مگر میں جانتا ہوں کہ تو دمشق چھوڑ کے کبھی نہیں آئے گا, سیریا چھوڑ کے کبھی نہیں آئے گا, اس لیے کہ بزدل باپ کا بزدل بیٹا. بزدل باپ کا بزدل بیٹا سیریا چھوڑ کر آتا بھی تو کیسے آتا. مولا فرماتے چلے گئے سن, تو کبھی میدان میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا, میرا باپ ہر میدان میں آیا. میرا باپ ہر میدان میں آیا. تو کیا آئے گا, چل جہاں تک چل سکتا ہو, لا لشکر, بڑھا طاقتیں, دکھا قوتیں,
جتنے ہوں گے سب کو خاک میں ملا دوں گا. سن، آج کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھے تو تو جیتا. اپنے لیے جملہ سنو، آج کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھے تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے. اب ایک ایک جملے پہ یہ آخری جملے ہیں. اگر آج کے بعد اگر تیرے دربار میں اینٹ لگے تو تو جیتا، میرے امام باڑے بنے. ایک ایک جملے کو تاریخ سے ملاتے رہنا، ایک ایک جملے کو آخری جملے ہیں. آج کے بعد اگر لوگ پیاسا رکھے تو تو جیتا، سبیلے لگائے. اب جملہ توجہ سے سنیے گا، یہ جملہ وہ ہے جو غضنفر صاحب قبلہ کے مادھیم سے بھی میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. جملہ سنیے، آج کے بعد اگر تو بیٹے کو خلیفہ بنا سکا تو تو جیتا، اگر میں اپنے بیٹے کو امام بنا گیا. یہ یزید کی ہار تھی کہ اپنے نامراد بیٹے کو خلیفہ بھی نہ بنا سکا. یہ امام کی جیت تھی کہ جس مقتل میں 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے تھے، اس میں 5 سال کے امام محمد باقر کو یزید کے دربار میں بھیجا. کھوپڑی گھوم گئی فاسق و فاجر کی. جب اس نے پوچھا یہ کون ہے، کہا علی ابن الحسین. کہا یہ کون ہے، کہا محمد ابن علی. تاریخ کا یہ ورق کبھی سنا ہے؟ یہ کون ہے، کہا محمد ابن علی. یہ کون ہے، کہا علی ابن الحسین. یزید تھک کے تخت پر بیٹھ گیا، اب میں کیا کروں گا؟ محمد علی دونوں میرے دربار میں آ گئے. محمد بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، تو اب میرا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی ہار کی نشانی بنانا تھا امام محمد باقر کو، علامت فتح بنانا تھا امام محمد باقر کو. عزیزان گرامی، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس رجبی گراؤنڈ میں آنے کے بعد کہ انسانیت کے دائرے میں اگر کوئی بہت اچھی سیرت کامل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف امام حسین کا نام. امام حسین کا نام جو نانا کی سیرت کو قیامت تک اجاگر کر کے رہے ہیں. اگر میں عربی عبارات پہ آ جاؤں تو بس اتنا کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک حرارت ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، لا تبرد ابدا، جسے کبھی بھی ٹھنڈا ہونا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے. میں دعا گو ہوں پروردگار عالم سے کہ مالک ان سامعین کو جس خلوص نیت سے یہ بیٹھے ہیں، ان کے اعمال حسنہ کا ثواب جاریہ دے دینا. پروردگار عالم ان کی اس عبادتوں کو قبول کرنا، ہمیں عزم حسینی سے مانوس کر دینا، ہمیں سیرت امام حسین پہ چلنے کی توفیقات کو عنایت کر دینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.